سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوگا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا کے اوپر ایک گھناؤنا الزام لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ ظاہر ہے ابا کی چلتی ہوئی دکان کو بند کروانا چاہتے تھے۔ ابا کی چھوٹی دکان کے آگے ان کی بڑی دکان بالکل ٹھپ ہو چکی تھی۔ ایسے میں انہوں نے سازش کر کے ابا کو پورے شہر میں ذلیل کروا دیا تھا۔ پولیس آئی اور انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا، صرف ہم 4 بہنیں ہی تو تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ میں کبھی اماں کو تسلی دیتی تو کبھی چھوٹی بہنوں کو۔ پھر میں نے ابا کے دوست شرافت چاچا سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ الزام بہت بڑا ہے۔ تمہارے باپ نے مردہ جانوروں کا گوشت بیچ کر پیسے کمائے ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی میرے ابا کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ حلال کی روزی کماتے تھے اور اسی روزی میں بھی اللہ نے انہیں خوب برکت دے رکھی تھی۔ رو رو کر سب کا برا حال تھا۔ ایسے میں کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہ وظیفہ کر کے دیکھو، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ میں نے چمکدار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ وظیفہ کرنے کی ٹھانی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میرے ابا ایک کسائی تھے۔ وہ گاؤں سے صحت مند اور جوان جانور خرید کر لاتے اور پھر شہر کی بڑی مارکیٹ میں ان کی ایک چلتی ہوئی دکان تھی۔ خوب پیسے کما رہے تھے وہ۔ یہی وجہ تھی کہ 4 بیٹیوں کا بوجھ ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ خدا نے خوب پیسوں کی برکت دے رکھی تھی۔ میں اچھے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، جبکہ تینوں چھوٹی بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ اماں نے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی ہماری خوشیاں برباد ہو جائیں گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا کے سامنے ہی ایک دوسرے قصاب نے دکان کھول لی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کا دیا ہوا گوشت صحیح سے گلتا نہیں ہے، شاید یہ بوڑھے جانوروں کا گوشت فروخت کرتا ہے۔ یوں اس کی دکان چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن وہ ابا سے بے تحاشا حسد کرنے لگا۔ ابا آ کر اس کی بات کرتے تھے کہ سارا دن میری دکان پر کھڑا ہو کر وہ نظروں ہی نظروں میں نہ جانے کیا پڑتا رہتا ہے۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دنوں سے ابا کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ابا کو مسلسل کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن رات کو ابا گھر آئے تو کہنے لگے، آج مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا۔ پورے راستے ایسا لگتا رہا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن جب پیچھے پلٹتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اماں اور میں پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کہتی کہ ابا آپ کا وہم ہوگا اور کچھ نہیں، لیکن 3-4 دن سے ابا کے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب پولیس دروازے پر آئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابا پر یہ الزام لگے گا۔ ابا کو پولیس والے اس الزام کی بنیاد پر گرفتار کر کے لے گئے تھے کہ وہ مردہ جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں۔ کوئی صفائی، کوئی گواہی کام نہ آئی تھی اور ابا جیل چلے گئے اور ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ جب شرافت چاچا تھانے گئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ پولیس والے کسی بھی طرح انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ جس نے پرچہ درج کروایا ہے وہ بہت ہی پیسے والا آدمی ہے۔ اس نے پولیس کو خوب پیسے کھلا دیے ہیں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارا ابا اپنی دکان بند کر دے۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ میں کروں تو کیا کروں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شکر تھا کہ ابا کو کھانا وغیرہ بھجوانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اماں کہتی، اب کیا کریں، وکیل کا بندوبست کریں یا پھر پولیس کو پیسے کھلائیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے ابا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ کاش کوئی میرا بڑا بیٹا ہوتا تو آج میں اتنی پریشان نہ ہوتی بیٹیوں کے ساتھ۔ اماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس لمحے تو رشتہ داروں، دوستوں سب نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی اماں کی سہیلی تہمینہ آئی اور کہنے لگی، دیکھیے وقت پریشانی کا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ تو اس پیر بابا کے پاس چلی جا، وہ تجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائے گا کہ تیرا شوہر خود بخود گھر آ جائے گا، تھانے والے اسے خود چھوڑ دیں گے۔ اماں کو ایسی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں ایک بار آزمانا چاہتی تھی۔
میں فوراً ہی خالہ تہمینہ سے کہنے لگی، آپ مجھے لے کر چلیں پیر بابا کے پاس، میں ابا کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں اس کے آستانے پر چلی آئی تھی۔ خالہ تہمینہ نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں کہنے لگی، پیر بابا ہم بڑی پریشانی میں ہیں، میرے ابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ کسی طرح بھی انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، ہمارا گھر برباد ہوتا جا رہا ہے، آپ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے ابا پولیس کی تحویل سے آزاد ہو جائیں۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو تیرے لیے تھوڑی پریشانی کا باعث تو بنے گا، لیکن اگر تیرا وظیفہ مکمل ہو گیا اور تو اسے کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تیرے دن رات بدل جائیں گے۔ کیسا وظیفہ پیر بابا؟ میں حیران ہو کر ان سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، دیکھ، اس کے لیے مجھے 2 سونے کے کنگن چاہیے، اگر تو مجھے لا دے گی تو میں تجھے وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، سونے کے کنگن تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں لیکن میری بالیاں ہیں جو میری اماں نے میری شادی کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ میں تمہیں لا کر دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تو سن، دیکھ وہ وظیفہ یہ ہے کہ تجھے کسی گوشت کے ٹکڑے پر یہ وظیفہ کرنا ہوگا اور وہ گوشت اونٹ کا ہو۔ یہ سنتے ہی میں بری طرح گھبرا گئی کہ وہ مجھے اتنا عجیب و غریب وظیفہ کیوں بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، دراصل جب انسان ناکام ہو جاتا ہے، جب اس کے اپنے ساتھ نہیں دیتے، تو پھر ہمیں ایک دوسری مخلوق کی مدد لینی پڑتی ہے، اور وہ مخلوق ہے جنات۔ اگر وہ تیری مدد کریں گے خفیہ طریقے سے تو تیرا باپ جلد ہی جیل سے باہر آ جائے گا اور تمہارا گھر بھی مالا مال ہو جائے گا۔ بس تجھے ان جنات کو خوش کرنا ہوگا اور اپنا وظیفہ ہر صورت میں پورا کرنا ہوگا، اسی طرح سے وہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے گھر کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو میرا خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں اس پیر کا شکریہ ادا کرتی گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر بھی میں ایسے ہی سوچوں میں مبتلا تھی۔ تبھی اماں کہنے لگیں، کیا کہا اس پیر نے تمہیں؟ میں کہنے لگی، اماں اس نے ایسے عمل کا بتایا ہے، کہہ رہا تھا کہ جنات خفیہ طریقے سے ہماری مدد کریں گے اور ابا جلد جیل سے رہا ہو کر آ جائیں گے۔ اماں مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، خبردار جو جنات بھوت پریت کے معاملوں میں پڑی تو اللہ نے چاہا تو بہت جلد تیرا باپ چھوٹ کر آ جائے گا، تجھے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں تجھے ایسے معاملے میں پڑنے نہیں دوں گی۔ اماں نے مجھے صاف منع کر دیا تھا۔ میں شدید مایوس ہو گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اماں یہ بات سنیں گی تو بہت خوش ہوں گی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے اس کام سے منع کر رہی تھیں کہ میں کسی ایسے معاملے میں نہ پڑوں۔ 2-3 دن گزرے جب پتہ چلا کہ ابا کو سینٹرل جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ دعائیاں دے رہی تھیں کہ انہوں نے آخر ان ظالموں کا بگاڑا کیا تھا جو وہ ابا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے 2-3 دفعہ ابا کو کہا تھا کہ وہ اپنی دکان بند کر دیں، کیونکہ ہم نے بہت پیسہ لگا کر اپنی دکان بنائی ہے اور ایک ریسٹورانٹ بنانے کا ارادہ ہے، لیکن ابا کہنے لگے کہ میری روزی اللہ کی عطا کردہ ہے، میں کسی صورت اپنی دکان بند نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے شدید دشمن بن چکے تھے۔ پیسے والے لوگ تھے، اسی لیے پولیس والے ان کی ہی مان رہے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کو جلد رہا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس عمل کے کرنے کا سوچا، وہ بھی اماں سے چھپ کر۔ میں جانتی تھی کہ اماں کبھی بھی مجھے یہ کرنے نہیں دیں گی، لیکن اس پیر نے جس طریقے سے مجھے وہ عمل کرنے کو کہا تھا، میں آدھی رات کو اٹھی اور چپ چاپ اوپر چھت پر جا پہنچی۔ میں سب سے چھپ کر وہاں عمل کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں، اچانک ہی مجھے کوئی آواز دینے لگا، لیکن پیر نے کہا تھا کہ جتنی بھی آوازیں آئیں تم نے آنکھیں نہیں کھولنی ہیں، بلکہ وہ عمل پورا کرنا ہے۔ میں نے ابھی عمل شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اماں کی روتی ہوئی آواز آئی، ارے دیکھو، جیل سے بری خبر آئی ہے، تمہارا باپ مر گیا۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوف سے کانپنے لگا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ شاید یہ وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے پھر سے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی کسی نے زور سے میرا کندھا ہلایا۔ باقاعدہ مجھے اپنے کندھے میں درد محسوس ہونے لگا، لیکن پھر بھی میں ڈھیٹ بن کر وہ عمل کرتی رہی۔ آج کا عمل پورا ہو گیا تھا اور 2 دن اور کرنا تھا۔
یہ ساری خوفناک باتیں میرے ساتھ پیش آنی تھیں، اسی لیے میری حالت بری تھی۔ مجھے چھت پر بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس پوری رات میں سو نہ سکی۔ صبح اٹھی تو میری آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہ آئی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، تو کیوں اتنی پریشان ہے؟ تیرا ابا جلد رہا ہو کر آ جائے گا، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ جبکہ اماں نہیں جانتی تھی کہ میری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں۔ وہ عمل کرنے کی وجہ سے میں بے خوابی کا شکار ہوئی تھی، اور آج پھر مجھے وہ عمل کرنا تھا۔ لیکن جو مجھے آوازیں آئی تھیں وہ کس قدر عجیب و غریب تھی۔ کبھی اماں کی آواز آتی تو کبھی کوئی اجنبی آواز۔ مجھے یقین تھا کہ ضرور کوئی خوشی کی خبر ملے گی۔ پھر اس کے بعد میں نے پھر سے وہ عمل کرنا شروع کیا، اور آج رات بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، جب دونوں چھوٹی بہنیں روتے ہوئے مجھے آوازیں دینے لگیں، باجی باجی یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ دیکھو ابا تو مر گیا ہے، اس کا جنازہ صحن میں پڑا ہے اور آپ یہ عمل کر رہی ہو۔ لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں مسلسل اپنا عمل کرتی رہی۔ ایسے ہی عجیب و غریب اور ڈراؤنی آوازیں مجھے تنگ کرتی رہیں۔ کبھی کوئی میرا کندھا ہلاتا تو کبھی کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا۔ بند آنکھوں کے باوجود بھی مجھے یہ سب کچھ محسوس ہوتا رہا۔ پھر آخر کار آج کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ پورے 3 دن میں جاگتی رہی تھی۔ تینوں دن جو میں نے عمل کیا تھا وہ نہایت ہی خطرناک تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ ڈر کر بھاگ جاتی اور یہ عمل ادھورا رہ جاتا، لیکن میں نہیں ڈری تھی، کیونکہ مجھے ہر حالت میں ابا کو رہا کروانا تھا۔ ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا تھا، بھلے اس کے لیے مجھے جنات کی مدد ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ 3 دن بعد ہی جب میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک ہی فجر کے وقت ہمارا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا، کیونکہ میں جاگ رہی تھی، باقی گھر میں سب سو رہے تھے۔ اماں بھی بیچاری بے چینی سے پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی تھی، لیکن ہم زبردستی انہیں دوائیں کھلا دیتے تھے۔ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے میرے ابا موجود تھے۔ وہ اتنی جلدی جیل سے رہا ہو کر آ گئے تھے، مجھے امید نہیں تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان جنات نے ہماری خفیہ طریقے سے مدد کی ہے۔ میں نے کہا، ابا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ ابا کہنے لگے، ہاں، ایک بہت بڑا افسر مجھ سے گوشت لیا کرتا تھا، وہ میری ایمانداری کا گواہ تھا۔ اس نے جب مجھے جیل میں دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا، ارے مولانا صاحب آپ جیل میں؟ پھر میں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے اسی وقت مجھے رہا کروا دیا، کیونکہ وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، بہت بڑا، مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ ابا تو اپنی کہانی سنا رہے تھے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ جو افسر ہوگا وہ ضرور کوئی نیک جنات ہوگا، جو اس افسر کے روپ میں آ کر ان پولیس والوں کے سامنے آیا ہوگا۔ لیکن میں خوش تھی کہ ابا واپس آ گیا ہے۔ ہمارے گھر میں خوشیاں ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ لیکن اماں کہنے لگیں کہ آپ یہ گوشت کا کاروبار چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں، دنیا میں ہزاروں کام ہیں۔ ابا کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ اگر میں ان کے آگے کمزور پڑ گیا تو وہ سمجھیں گے کہ میں ان سے ڈر گیا ہوں۔ ابا ہر صورت اسی قصاب کا کام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا گھر معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ دشمن خود ہی اپنی دکان بند کر کے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ لیکن اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے بستر کے پاس کھڑا ہوا کوئی دکھائی دیا۔ وہ جھک کر میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک ڈراؤنی شکل تھی۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میں بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جبکہ وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی وجود کو یہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں دوڑتی ہوئی آئی تھی، اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، کیا ہوا میری بچی، کس نے تجھے ڈرا دیا؟ میں اماں کے سینے سے لگے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں کہنے لگی، اماں میں نے یہاں پر کمرے میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے، کوئی یہاں پر موجود تھا۔ اب اماں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح تک مجھے شدید بخار ہو چکا تھا۔ میں اماں سے کہتی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔
میری تینوں بہنیں اسکول چلی گئی تھیں، جبکہ اماں کچن میں کام کر رہی تھیں۔ حسب معمول ابا اپنی دکان پر چلے گئے تھے۔ میں لیٹ کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب کوئی مجھے دھیرے سے سرگوشی میں پکارنے لگا۔ یہ آواز اس قدر بھاری اور عجیب تھی جسے سن کر میں ایک دم سے ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی میری نظر پردے کے پیچھے چھپے 2 پاؤں پر پڑی۔ کمرے میں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا، لیکن یہ 2 پاؤں جو اتنے خوفناک تھے، جن کے لمبے لمبے ناخن اور پاؤں پہ بے تحاشا بال دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، اماں مجھے بچاؤ! لیکن میں حیران رہ گئی۔ اماں تک میری آواز جا ہی نہیں رہی تھی۔ اماں اپنے کام نپٹاتی رہیں جبکہ میں انہیں پکارتی رہ گئی۔ اچانک ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میں دروازہ کھلوانے کے لیے اماں کو پکار رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں تک میری آواز ہی نہیں جا رہی، جبکہ وہ پردہ زور زور سے ہلنے لگا تھا، جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ اچانک ہی کمرے میں چلتا پنکھا بھی بند ہو گیا اور کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میں خوف سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ اماں سر پکڑے بیٹھی تھیں، کہنے لگیں، ابھی ابھی تو ایک پریشانی گھر سے نکلی ہے، اب یہ بھی بیمار ہو گئی، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ ابا کہنے لگا، گھر میں پریشانی تھی، اسی لیے اس نے دماغ پر ٹینشن لے لی ہوگی۔ بخار میں اکثر ہمیں عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور کہنے لگا، انہیں خوف اور دہشت کی وجہ سے بخار ہے، شاید یہ کسی چیز سے ڈر رہی ہیں۔ اماں پریشان سی ہو گئیں تو ڈاکٹر بہت اچھا تھا، کہنے لگا، بعض دفعہ خواب میں بھی ہم کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں تو وہی چیز ہمیں سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے، یہ ایک قسم کا فوبیا ہوتا ہے۔ اماں کہنے لگیں، اب میری بچی کیسے ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر کہنے لگا، میں نے انہیں نیند کا سیرپ دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ کافی دنوں سے جاگ رہی ہیں، اسی وجہ سے ان کی دماغی حالت کافی بری ہے، لیکن جب یہ شربت پئیں گی تو اس کے زیر اثر جلد نیند میں ہو جائیں گی، اس طرح ان کی نیند پوری ہوگی تو دماغی ٹینشن بھی دور ہو جائے گی۔ یوں اماں مجھے گھر لے آئی تھیں۔ گھر آتے ہی میں نے وہ ایک شربت کا چمچ بھی لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پیتے ہی میں گہری نیند کی آغوش میں چلی جاؤں گی اور ہر قسم کا خوف مجھ سے دور ہو جائے گا، لیکن میں حیران رہ گئی۔ شربت پینے کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ دائیں طرف لیٹتی تو ایسے لگتا کہ بائیں طرف کوئی موجود ہے اور بائیں طرف کوئی میرے پاس بیٹھا ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی اماں کو خود سے جدا نہیں ہونے دے رہی تھی، جبکہ اماں سر پکڑے بیٹھی تھیں، کہنے لگیں، تو اتنی جوان جہان ہے، کل کو تیری چھوٹی بہنیں تجھے دیکھیں گی تو یہی سمجھیں گی کہ نہ جانے باجی کو کیا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار ملنے آ گیا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، آخر تو نے کیا کیا ہے؟ اماں اب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اماں کی بات پر میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو میں ویسے ہی پریشان تھی، اوپر سے اماں نہ جانے کیوں عجیب سا رویہ اختیار کر رہی تھیں۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی خالہ تہمینہ چلی آئیں۔ اس نے مجھے اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تیری بیٹی کو؟ وہ اماں سے پوچھ رہی تھیں۔ اماں غصے سے کہنے لگیں، تہمینہ، تو ہی میری بیٹی کو اس پیر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پیر نے اسے کوئی ایسا عمل بتایا ہے جس کے کرنے سے اسے جنات وغیرہ نظر آنے لگے ہیں۔ میں اسے پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ کوئی جناتی معاملہ ہے جو اسے خوفزدہ کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کے ابا کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پھر اسے کسی عامل یا مولوی کے پاس لے کر چلے جاتے اور پورے خاندان کو اس بات کی خبر ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتی میری جوان بیٹی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلے۔ سچ سچ بتا کہ اس پیر نے اسے کیا کہا تھا؟ خالہ تہمینہ یہ سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگیں، ارے ہم تو ایک عرصے سے اس پیر کے پاس جا رہے ہیں، اس نے آج تک ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جو جنات کے بارے میں ہو۔ تیری بیٹی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر اس نے آ کر جھوٹ کہا ہے۔ اب اماں حیران تھیں جبکہ میں پریشان۔ میں خالہ سے کہنے لگی، خالہ، اس نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا تھا، کہہ رہا تھا کہ خفیہ طریقے سے جنات انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سن کر خالہ تہمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگیں،
اگر اس نے ایسا کہا تھا تو تجھے ہرگز وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں کہنے لگیں، میں نے اسے منع کیا تھا، کیا سچ میں تو نے وہ عمل کیا تھا؟ میں اب بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں کہنے لگی، نہیں اماں، میں نے وہ عمل نہیں کیا، نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ پھر اسی شام خالہ تہمینہ اور اماں مجھے اسی پیر کے پاس لے کر جانے لگے، لیکن میں نے گھر میں ہنگامہ کر دیا تھا، ہر چیز پٹخ پٹخ کر پھینکنے لگی۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پیر کے پاس نہیں جانا۔ اماں نے بمشکل مجھے قابو کیا، لیکن تب تک ابا بھی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے، یہ کیا ہوا ہے اسے، اور تم مجھ سے چھپا کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے میری بچی؟ میں ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے ابا سے کہہ دیا، ابا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پوری رات سو نہیں سکتی، نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابا کہنے لگا، میں تجھے ایک مولوی کے پاس لے کر جاؤں گا، تو فکر نہ کر، تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو میرے لیے پریشان تھی، اب میں تیرے لیے پریشان ہوں۔ میں ابا کو کیسے بتاتی کہ اس گھر کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں نے کیسے کیسے جتن کیے ہیں۔ میں نے وہ خطرناک عمل بھی کیا جس کے کرنے کے بعد سے ہی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ اگلے دن ابا دکان پر نہ گئے، بلکہ انہوں نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ اماں بھی ساتھ جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن ابا نے منع کر دیا۔ میں مولوی کے پاس جانے سے نہ جانے کیوں گھبرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اندر سے کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں۔ جیسے ہی میں نے جاتے وقت اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنے پیچھے کھڑا ایک خوفناک وجود دکھائی دیا تھا۔ میں جلدی سے ڈر کر باہر آ گئی تھی۔ ابا کہنے لگا، بیٹا ایسی چیزوں سے لڑتے نہیں ہیں، جب بھی ایسی ویسی کوئی چیز نظر آئے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، وہ چیز خود بخود تمہارے سامنے سے چلی جائے گی۔ راستے بھر ابا مجھے سمجھاتے رہے۔ ابا مجھے مولوی کے پاس لے کر چلے گئے تھے۔ مولوی نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو گئیں، جبکہ انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا تھا۔ وہ ابا سے کہنے لگے، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اب میں حیران تھی کہ یہ مولوی ابا سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں یہ بات نہیں جان سکی۔ گھر جاتے ہی میں ابا کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ مولوی آپ کو اکیلے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ابا آپ بتائیں۔ میرے انداز میں بے تحاشا سختی اور بدتمیزی تھی۔ اماں کہنے لگیں، دیکھ اپنے باپ سے کیسے بدتمیزی کر رہی ہے، جبکہ میں غصے سے بے بھر کر کہنے لگی، آئندہ میں کبھی بھی اس مولوی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اماں اور ابا سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا اماں کی آنکھیں غصے میں لال ہو رہی تھیں۔ وہ زور زور سے کہنے لگیں، میں نے تو پہلے ہی اسے منع کیا تھا کہ ایسا نہ کر، لیکن اس نے میری نہیں مانی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے خود اپنے پیچھے لگایا ہے۔ اب میں سمجھ گئی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ وظیفہ جو میں نے ابا کی رہائی کے لیے کیا تھا وہ میرے گلے پڑ گیا تھا، لیکن آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ رات کو میں سوئی تو مجھے اپنے کانوں میں سرگوشیوں کی آواز آئی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے دیکھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں خوف سے کانپنے لگی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ کالا لمبا خوفناک آنکھوں والا جن میرے سامنے کھڑا تھا، جو مجھے اپنے خوفناک ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ میں چیخ رہی تھی، نہیں نہیں، مجھے مت لے کر جاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تبھی وہ خوفناک آنکھوں والا شخص مجھ پر جھکا اور کہنے لگا، تم نے ہی ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، اب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں ہاتھ پاؤں مار کر چلا رہی تھی، دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میرے جسم میں اٹھنے کی سکت بھی نہ تھی۔ تبھی اماں ابا بھاگتے ہوئے آئے۔ اماں نے میرے منہ پر زور زور سے پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں نیند میں زور زور سے چیخیں مار رہی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھی تو حیران رہ گئی۔ یہ ایک خوفناک خواب تھا۔ اس جنات کا خوف میرے ذہن پر سوار ہو گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ابا کہنے لگے، مجھے بھی مولوی نے یہی بتایا تھا کہ اسے ایک جنات نظر آتا ہے جسے کسی نے اس کے پیچھے لگایا ہے۔ آخر کون ہو سکتا ہے میری بیٹی کو یوں پریشان کرنے والا؟
لاکھ سوچنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں کسی کا نام نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ تو کسی کی دشمنی بھی نہیں تھی۔ ایک دن اماں ابا کو کسی رشتہ دار کے گھر جانا تھا۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ اماں خاص طور پر چھوٹی بہنوں کو کہہ کر گئی تھیں کہ اپنی باجی کا خیال رکھنا ہے، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں گم سم سی اپنے بستر پر پڑی تھی، تبھی خالہ تہمینہ چلی آئیں۔ وہ کہنے لگیں، میں تجھے اس پیر کے پاس لے کر جاتی ہوں، تیری اماں تو مانتی ہی نہیں ہے، میں 2-3 دفعہ اسے کہہ چکی ہوں کہ تیرا علاج اسی کے پاس ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ چھوٹی بہنوں کو بہانہ بنا کر میں خالہ تہمینہ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اب میں اس پیر کے پاس ہی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب وہ مجھ سے ایک ایک بات تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ کیا تو نے وہ وظیفہ کیا تھا؟ تو میں گھبرا کر کہنے لگی، جی پیر بابا، میں نے وہ وظیفہ کیا تھا۔ ایسے لگتا ہے اسے ہی کرنے کی وجہ سے ابا رہا ہو کر آ گئے تھے۔ وہ پیر کہنے لگا، تو نے مجھ سے بھی کوئی وعدہ کیا تھا، یاد کر، اگر تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گی تبھی میں تجھے اس جنات سے نجات دلاؤں گا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیسا وعدہ؟ تبھی اس کی شیطانی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ کہنے لگا، تو نے مجھ سے سونے کی بالیاں دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تو بھول گئی۔ تو نے میرا بتایا ہوا وظیفہ تو کر لیا لیکن بالیاں نہیں دی۔ اب تو مجھے سونے کی بالیاں لا کر دے، پھر ہی میں تیری اس جن سے جان چھڑواؤں گا۔ وہ بڑا ہی لالچی اور شیطان صفت تھا، جبکہ میں شدید مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ شاید میں اس کے پاس نہ آتی تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخیں مار مار کر سب کو بتاؤں کہ یہ پیر کس قدر شیطان ہے۔ اب میں اسے سونے کی بالیاں کہاں سے لا کر دوں گی؟ لگتا ہے کہ اماں کی الماری سے ہی چوری کرنے پڑیں گی۔ میں راستے بھر منصوبے بناتی رہی۔ آج اماں گھر پر بھی نہیں تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، اماں ابا سامنے بیٹھے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں غصہ تھا جبکہ ابا پریشان تھے۔ بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ اماں غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگیں، اس تہمینہ کو تو میں پوچھتی ہوں، اس نے میری بیٹی کو کن کاموں میں لگا دیا ہے؟ میں بدتمیزی سے کہنے لگی، اماں، خالہ تہمینہ نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ بھول گئی ہیں جب ابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا تو ہم کتنے پریشان تھے؟ اس پریشانی میں خالہ نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اب میں پریشان تھی کہ آخر میں وہ سونے کی بالیاں کیسے حاصل کروں؟ وہ تو اماں کی الماری میں رکھی تھیں۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ کب اماں ادھر ادھر ہوں اور میں ان کی الماری سے وہ بالیاں نکال لوں۔ جب تک وہ بالیاں میں پیر کو نہیں دوں گی، وہ میری اس جن ذات سے جان بھی نہیں چھڑائے گا۔ پھر اس رات مجھ سے رہا نہ گیا۔ اماں ابا کے سو جانے کے بعد میں چوروں کی طرح ان کے کمرے میں گئی اور ان کی الماری کھول لی۔ میں ان کی الماری سے سونے کی بالیاں تلاش کر رہی تھی، جبھی اماں کی کڑکدار آواز آئی، کیا کر رہی ہے تو رات کو میری الماری میں؟ میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ میں نے جو سونے کی بالیاں ہاتھ میں لے رکھی تھیں وہ بھی زمین پر گر گئیں اور اماں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اماں غصے سے کہنے لگیں، اب تو یہ بالیاں کس کو دینے جا رہی تھی؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھے پریشان تھی، جبکہ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، میں یہ بالیاں اس پیر بابا کو دوں گی، اس نے ہی میرے پیچھے وہ جنات لگائے ہیں، کیونکہ میں نے اسے سونے کی بالیاں نہیں دی تھیں، اور میں نے آپ سے بغیر پوچھے ابا کے لیے وہ وظیفہ بھی کر لیا تھا۔ یہ سن کر اماں سخت خوفزدہ ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً ہی ابا کو اٹھا دیا تھا، ابا کو ساری بات بتائی۔ ابا حیران ہو کر کہنے لگے، مولوی صاحب کے پاس جانے کے باوجود بھی تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ تو میں کہنے لگی، ہاں ابا، کیونکہ وہ ابھی بھی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ابا کہنے لگا، تو پریشان مت ہو، اور یہ بالیاں اس گھٹیا اور لالچی پیر کو دینے کی ضرورت نہیں، میں تجھے کل ہی مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پوری رات بڑی مشکل سے گزری تھی۔ صبح صبح ابا مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے پوری بات سنی، پھر کہنے لگے، وہ عمل جو پیر نے تجھے بتایا تھا وہ ایک گوشت کے ٹکڑے پر کرنا تھا، لیکن تو نے ایسے ہی کر لیا۔ شاید تو وہ عمل کرنا بھول گئی تھی، اسی وجہ سے وہ الٹا ہونے کی وجہ سے جنات تیرے پیچھے پڑ گئے۔
اور پھر ابا اس عمل کی وجہ سے جیل سے رہا نہیں ہوا، بلکہ جو انہوں نے کہا تھا وہی بات سچ تھی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ میں پیر کی بات کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے ایک گوشت کے ٹکڑے پر وہ عمل کرنا ہوگا جو کہ اونٹ کا ہوگا، لیکن میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ خود سے ہی جا کر وہ عمل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج میں پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی۔ اب میں کروں تو کروں کیا؟ لیکن مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے، تمہیں اس پیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا علاج کروں گا بیٹی، اس لیے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور گھر بھیج دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ابا کے کان میں نہ جانے ایسا کیا کہا کہ میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ابا گھر چلے آئے، کہنے لگے، اب میں مائرہ کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں، میں جلد سے جلد اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مولوی صاحب نے ایسا کہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، ہر وقت مجھ پر اسی جنات کا خوف سوار رہتا تھا۔ ایسے میں بھلا کیسے شادی کر سکتی تھی؟ لیکن شاید مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میری شادی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے ابا نے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ اب میں سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر میں کروں تو کروں کیا؟ ابا اور اماں کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی میرے رشتے والے آ گئے تھے۔ وہ ابا کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور میری انگلی میں انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، میری انگلی میں وہ انگوٹھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو ساری جگہ تلاش کیا اور پھر گھبرا کر اماں کو بتا دیا۔ اماں بھی پریشان تھیں کہ وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی۔ ابھی تو لڑکی والوں کی طرف بھی جانا تھا، لیکن اگلے ہی رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے وہی جنزاد لے گیا تھا جو میرے پیچھے پڑا تھا۔ جب اس رات میں سو رہی تھی تو ایک چمکتی ہوئی چیز مجھے اپنے کمرے میں دکھائی دی جو میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو وہ اس کی غصے سے چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ پھر وہ اپنے بھاری اور خوفناک لہجے میں کہنے لگا، لڑکی، تو نے جان بوجھ کر مجھے اپنی دنیا سے بلوایا اور اب تو کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کے اندر بے پناہ طاقت تھی، جبکہ میں بے انتہا کمزور۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اماں، ابا، مجھے بچاؤ! میں بری طرح چلائی تھی، لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے گھسیٹتے دروازے تک لے آیا تھا۔ اب میں دہلیز پر پڑی تھی جب اچانک ہی اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی۔ میں حیران رہ گئی، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن تینوں چھوٹی بہنیں مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹی بہن بھاگتے ہوئے گئی اور اماں کو بلا کر لے آئی۔ اماں نے مجھے نیچے زمین سے اٹھا کر اوپر چارپائی پر لٹایا اور پھر کہنے لگیں، کیا ہوا میری بیٹی؟ تو نیچے کیوں لیٹی تھی؟ میں اماں سے لپٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، وہ انگوٹھی تو وہی جنات میری انگلی سے اتار کر لے گیا تھا اور اب وہ مجھے لینے بھی آیا تھا۔ اماں، مجھے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اماں کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو نے اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ گھر میں زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جبکہ میرا دل مچل رہا تھا کہ میں یہاں سے دور چلی جاؤں۔ یہ ساری چیزیں، سامان، ہنگامے مجھے بہت غصہ دلا رہے تھے۔ میں کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں تھی۔ میرے سسرال والے آتے تو میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ شکر تھا کہ انہیں شک نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک دن اماں ابا کہنے لگے، اگر اس کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے، ہم اسے اسی پیر کے پاس لے کر جاتے ہیں، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ پھر اماں ابا مجھے اسی پیر کے پاس لے گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ ابا اس سے کہنے لگا، تو بیماری کے وقت بستر پر پڑا ہے، تو نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ پیر کراہتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہاری بیٹی نے مجھے سونے کی بالیاں نہیں دی بلکہ میرا بتایا ہوا وظیفہ کر لیا، اس لیے غصے میں نے اس جنات کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ لیکن میں نے جو طریقہ بتایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس نے شاید غلط طریقے سے وظیفہ کیا اور جنات اپنی دنیا سے واپس یہاں آ گیا۔ اب اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک جوان لڑکی لیے بنا یہاں سے نہیں جائے گا۔ یہ سنتے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
ابا کہنے لگا اب ہم کیا کریں، میری بچی نے نا سمجھی میں ہی یہ سب کیا۔ تو پھر وہ پیر کہنے لگا تم اسے کسی عامل کے پاس لے جاؤ، وہ جنات کی حاضری لگائے گا، اس کے بعد وہ اس سے سوال کرے گا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے اور کس صورت میں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑے گا۔ ابھی میں بیمار ہوں، اس لیے میں اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا، اور وہ جنات بہت طاقتور ہے، انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا تھا۔ پھر پیر کے کہنے پر اماں ابا نے ایسے ہی کیا۔ شادی میں صرف 1 ہفتہ ہی باقی تھا، اس لیے ابا اماں چاہتے تھے کہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر وہ مجھے دوسرے دن ہی عامل کے پاس لے گئے۔ عامل کے آستانے پر بے پناہ رش تھا، لیکن وہاں بیٹھی عورتوں کو دیکھ کر میں سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کوئی زور زور سے چلا رہی تھی تو کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ وہ ان سب عورتوں کا علاج کر رہا تھا، میں بھی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار اماں سے کہتی کہ اماں مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لیکن اماں نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیر بہت اچھا ہے اور پہنچا ہوا بھی ہے، یہ تیرا علاج کرے گا۔ پھر ہماری باری شام کو ہی آئی تھی۔ عامل نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کب سے وہ تجھے پریشان کر رہا ہے بیٹی؟ اس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ میں جیسے اس کے سامنے کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی جب سے میں نے وہ وظیفہ کیا ہے کافی مہینے ہو گئے ہیں، وہ مجھے ایسے ہی پریشان کر رہا ہے، اس کے آنے سے جیسے میری زندگی رک سی گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ تجھے پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اسے تیرے سامنے حاضر کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، جبکہ عامل کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک ہی ایک سفید ہیولا نما وجود میرے سامنے تھا۔ تبھی وہ عامل اس سے کہنے لگا تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو، چلے کیوں نہیں جاتے اپنی دنیا میں؟ تبھی اس کی غراتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا اس نے 3 دن کے عمل کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اسے ڈرانے کی بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کے پاس نہ جاؤں، یہ ڈر کر خود ہی وہ عمل چھوڑ دے، لیکن یہ بہادر بن کر وہ عمل کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عامل کہنے لگا یہ بچی ہے لیکن تو 100 سال کا ہے اور طاقتور بھی، کیوں اس بچی کو تنگ کر رہا ہے؟ جا اپنی دنیا میں واپس چلا جا، میں بڑے پیار سے تجھے سمجھا رہا ہوں، ورنہ تو جانتا ہے کہ میری پہنچ تیرے شہنشاہ جنات کے پاس ہے۔ ایک بار تیری شکایت اس سے کی تو کبھی وہ تجھے انسانوں کی دنیا میں آنے نہیں دے گا، پھر تو یہاں آنے کے لیے ترس جائے گا۔ اب عامل کی بات سن کر اس طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر جاؤں گا، اگر تو میری شادی اس جنزادی سے کروا دے جو تیرے پاس قید ہے۔ یہ سن کر عامل زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا وہ جنزادی، وہ بھی تیری طرح شیطان فطرت لیے ہوئے ہے، اس نے بھی ایک لڑکے کو ستا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے شادی کرے گا تو میں پہلے اس سے اس بات کی اجازت لوں گا، اس کے بعد تیری اور اس کی شادی ہو جائے گی اور تو ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دینا۔ وہ جنزاد کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد ہی وہ دھواں بن کر یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تبھی عامل نے ابا کو بلوایا اور کہنے لگا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت مشکل ہے کہ وہ واپس آئے، اس لیے اپنی بیٹی کو واپس لے جا، دوبارہ کبھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس ہی لے آنا۔ ابا اماں مجھے واپس گھر لے آئے۔ پھر گو کہ مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن میں اس کے منہ سے نکلنے والے سارے الفاظ سن چکی تھی۔ پھر بھی اماں ابا کا کہنا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اسی لیے تجھے بھی اس کا خوف ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابا کی دکان ایک بار پھر سے بڑے زور و شور سے چل رہی تھی اور گھر میں خوشحالی کا راج تھا۔ میری شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کا دن تھا، لیکن مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا نکاح ہو گیا خیر خیریت سے۔ اماں ابا بہت خوش تھے کہ اب وہ میرے ذہن سے اس جنسات کا خوف مٹ گیا ہے، لیکن شادی کی رات میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔
تو میں حیران ہو گئی کہ میرا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ کیا وہ میری حقیقت جان گیا ہے؟ میں سخت پریشان تھی۔ اگلے دن جب میں ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی تو میری نند اندر آئی تھی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بھابھی، دراصل رات کو بھائی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی رات پھر سے ایسی ہی عجیب گزری اور میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ لگاتار 3 راتیں اس نے میرے کمرے سے باہر گزاری تھیں۔ چوتھی رات جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مائرہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرے ساتھ کچھ عجیب معاملہ ہے۔ ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویران جگہ پر چلا گیا تھا۔ وہیں پر مجھ پر اثر ہو گیا۔ ایک جنزادی جو مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ وہ کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اب ایک عامل نے جب مجھ سے کہا کہ میں شادی کر لوں گا تو وہ جنزادی خود ہی میری زندگی سے واپس چلی جائے گی۔ اسی لیے میں نے شادی کی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے واپس جانے والی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جو بات میں اپنے شوہر سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، اماں ابا ایک عامل کو جانتے ہیں، آپ اس کے پاس جانا، وہ آپ کا علاج کروائیں گے اور اس جنزادی سے آپ کا پیچھا چھڑوا دیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے کہ اسے میری اس بیماری پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ تو جانتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ اگر اس نے میری حقیقت جان لی تو اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر 2-3 دن بعد ہی میں اسے اپنے گھر لے گئی تھی، جہاں میں نے اماں ابا کو ساری بات بتائی۔ اماں ابا نے غصے کا اظہار کیا تھا، کہنے لگے کہ اس کے گھر والوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے دبے دبے لہجے میں اماں ابا سے کہا، آپ بھول چکے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ سب ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابا کہنے لگے، دیکھا میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے۔ پھر انہوں نے میرے شوہر کا بھی علاج کروایا۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے عامل نے اس جنزاد کی شادی اس جنزادی سے کروائی ہوگی یا نہیں، لیکن شکر ہے کہ میری جان تو چھوٹ گئی تھی، اور میری معمولی غلطی کی وجہ سے مجھے کس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑی تھیں۔ ابا تو رہا ہو کر آ ہی جاتے اگر میں صبر کا مظاہرہ کرتی اور خود سے کوئی ایسا کام نہ کرتی تو۔ سچ کہتے ہیں، ماں باپ جس بات سے منع کرتے ہیں وہ ہمیں مان لینی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ شادی کے بعد میں اماں ابا سے ملنے جاتی ہوں تو وہ ابھی بھی اسی بات پر پریشان رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ تو نہیں۔ میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ نہیں، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت کی ٹھوکروں نے مجھے بہت سمجھدار کر دیا ہے۔ آج بھی ابا کی دکان خوب اچھے سے چل رہی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ابا کے ساتھ برا کیا تھا وہ اس شہر سے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جس کا رزق جہاں لکھا ہو اسے وہاں مل کر ہی رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ابا کے ساتھ بہت غلط کیا، ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں پھر سے عزت بخشی